بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. سچ کیا ود جنید انصاری دکھی دل کے ساتھ آنکھوں میں نمی لیے میں آج اپنے بڑے بھائی دوست لیڈر سردار خالد ابراہیم خان مرحوم کے صاحبزادے سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں ان کی برسی کے موقع پہ. حسن بھائی، آپ کے ابو ایک انتہائی شفیق نفیس انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاقی قدریں اور اصولی موقف رکھتے تھے ہر بات پہ. آج برسی کے موقع پہ ایک بیٹے کی حیثیت سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جنید صاحب. ایک تو کوئی بھی والد کسی کا چلا جائے تو وہ ان کے لیے ہر بندے کی ایک چھت ہوتی ہے، وہ اتر جاتی ہے. خالد صاحب کے لیے تو خاص کر وہ پوری ریاست کے لیے ایک گائیڈنس تھے، ایک چھتری تھے. آج خاص کر یہ جو کشمیر کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ خالد صاحب کی سب سے زیادہ کمی ہے اس پوری ریاست کے اندر. انہوں نے ہمارے لیے ان کے ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی ایک پیغام ہوتا تھا، لوگوں کے لیے پیغام، لوگوں کو سکھانے کے لیے ان کا کوشش ہوتی کہ ہر چیز وہ کریں لوگ اس سے ان کے راستے سے سیکھیں. تو ہم یہی چاہیں گے کہ جو راستہ وہ دکھا کے گئے ہیں، جس میں انہوں نے ساری زندگی کشمیر کاز کے لیے محنت کی ہے، پھر انہوں نے ریاست کے جتنے ادارے ہیں ان کے لیے، ان کے تشخص کے لیے، ریاست کے تشخص کے لیے، اداروں کی استحکام کے لیے انہوں نے ساری زندگی کام کی ہے. ہم جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے بھی جو کارکن ہیں ان کو بھی یہ میسیج دیتا ہوں، پورے کشمیر کو میسیج دیتا ہوں کہ جو ان کا ایک راستہ تھا اس کے اوپر چلیں. ہمارا بیس اسٹیشن اسٹرانگ ہوگا تو ہم آگے اپنے جو کشمیری بہن بھائی ہیں بارڈر کے اس پار، ہم ان کے لیے کچھ کر پائیں گے. اچھا حسن بھائی، ابھی ججمنٹ وہ آ چکی ہے. جو اصولی ایک موقف اپنایا تھا اس کے لیے وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار تھے. اسمبلی کی تقریر کے متعلق حالانکہ شاہ غلام قادر صاحب اسپیکر اسمبلی میں ابھی مل کے آ رہا ہوں، ان سے انٹرویو کر کے ان کا آ رہا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی کے فلور پہ جو بات ہوتی ہے اسے آپ کورٹ میں نہیں لے جا سکتے، انڈیمنٹی حاصل ہوتی ہے. لیکن اب وہ ججمنٹ آ چکی ہے تو کیا اب آپ آگے جائیں گے مزید؟ سر وہ ججمنٹ اپنی جگہ، وہ تو ججمنٹ ہم نے تو وہ ریٹ نہیں دائر کی، وہ تو باقی جو لائرس تھے محل سے ان کی طرف سے وہ ریٹ دائر ہوئی تھی. ہم نے تو اپنا کیس ایز اے ریفرنس فائل کیا ود چیئرمین کشمیر کونسل، اینڈ وی آر اسٹل ان ویٹنگ کہ جی وہ پروسیس میں ہے، اور وی آر اسٹل ان ویٹنگ کہ جی اس کا بہتر جواب ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ وہ میرٹ کی بات ہے. ہم وی آر ناٹ آسکنگ کشمیر کونسل جی کہ آپ فیصلہ کر کے سنائیں. وہ وہاں سے جو ریفرنس ہے دیٹ ہیز جی جوڈیشل کونسل بنے گی، وہ آزاد کشمیر میں موو ہوگا، وہ پراپر ایک کیس رن ہوگا. وہ ججز نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی آیا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ جو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی دیکھیے، لوگ کہتے ہیں، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کرٹکس کی، کہ خالد ابراہیم خان مرحوم جب یہ بات کر رہے تھے تو یہ ذاتیات کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب حسن صاحب جب ان کے بیٹے کی حیثیت سے اسمبلی ممبر ان کی سیٹ پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو یہ شاید اس میں ذاتیات کا تھوڑا سا فلیور آ گیا ہے. کیا ایسا ہے؟ اگر آپ ہماری طرف سے کہیں گے کہ جی ذاتیات کا فلیور ہے تو بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ ہمارا جو ریفرنس ہے آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے جو خالد صاحب کے خلاف انہوں نے کیسز جو نوٹسز دیے تھے اور جو باقی انہوں نے پروسیڈنگز کی تھیں وہ وہاں پہ کہیں بھی نہیں مینشنڈ. ہم نے سارے وہ کیسز اس کے اندر وہ والے مینشن کیے ہیں جنہوں انہوں نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام کیے ہیں، اپنے دائرۂ اخلاق سے باہر نکل کے جو کام کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز اس کے اندر مینشن نہیں کی ہوئی. وہ بڑا اسٹرانگ ریفرنس ہے. آپ کے خیال میں یہ جو آپ نے ایک استدعا، ایک درخواست، ایک ریفرنس جو بھیجا ہے، یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا؟ سر اٹس مائی رائٹ ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ، اٹس مائی رائٹ اف آئی سی کہ جی ایک ادارہ جو ہے وہ اپنے حدود سے باہر نکل کے کام کر رہا ہے تو میرے پاس یہ لیگل ایک چینل ہے جس کو میں پرسیو کر رہا ہوں. دس از ناٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ. خالد ابراہیم بھائی جو ہیں، میں نے ہنستے ہنستے ان سے آخری جو انٹرویو کیا تھا، میں نے کہا حضور اگلی دفعہ آپ سے جیل میں ملنے آؤں، کیونکہ گرفتاری دینے کے لیے تیار تھے، وہ موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو میں نے پوچھا حضور میں جیل میں ملنے آؤں یا پھولوں کا ہار لے کے آؤں؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ جیل میں پھول لے کے ہار لے کے آ جانا، یہ میری درجنویں دفعہ ہوگی کہ میں جیل میں جاؤں گا. تو آپ بھی کیا کانٹوں بھرے رستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم بالکل تیار ہیں جی.
ہم آئی آگے اس لیے تھے کہ ایک تو یہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور خالد صاحب کی چلائی ہوئی جدوجہد ہے اس کو ہم نے اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. تو ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں جی, چاہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو یا اور بھی کوئی چیز ہو. جی اچھا یہ بتائیں گے حسن بھائی کہ ابھی کشمیر میں پرسوں سیاہ ترین دن تھا. ہم نے ریڈیو پاکستان ریڈیو آزاد کشمیر میرپور میں خالد ابراہیم خان صاحب کا میں نے اپنے پروگرام میں ریفرنس بھی ایک رکھا. برسی ہم نے وہاں منائی, ان کے بارے میں یادیں جو ہیں تازہ کیں. ڈاکٹر سید نذیر گیلانی برطانیہ سے JKCHR کے جو فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے باتیں بتائیں کہ خالد ابراہیم کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا. سردار عتیق احمد خان صاحب نے بھی پروگرام میں شرکت کی, سابق وزیر اعظم, اور انہوں نے کہا کہ آن ریکارڈ ہے, ہمارے پاس وہ موجود ہے فائل میں ریڈیو پاکستان کی پرسوں کی ریکارڈنگ, کہ جو بات خالد ابراہیم خان مرحوم سٹانس لے چکے تھے راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو, سال بعد وہ بات سمجھ آ گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ سر مطلب یہی ہے کہ جب خالد صاحب نے اسٹینڈ لیا تھا تو اسمبلی کا کوئی ممبر بھی جو ہے ان کے ساتھ وہاں پہ نہیں کھڑا ہوا, اور وہ ادارے کے استحکام کے لیے بات کر رہے تھے, ادارے کے وقار کے لیے بات کر رہے تھے. جب آپ کو استثنا حاصل ہے ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ, یو کین اسٹینڈ اپ اینڈ سے اینی تھنگ وچ از ریگارڈنگ دا بینیفٹ آف دا پیپل. تو جب وہ جورسٹکشن ہی نہیں ہے کورٹس کی تو کورٹ اس کو کس طرح وہاں پہ نوٹس لے سکتی ہے. تو اس کے بعد وہاں تب ہمارا کسی نے ساتھ نہیں دیا. آج وہی چیز فاروق حیدر صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ وہ جی چودھری سعید صاحب والا جو کیس ہے, یہ وہی کچھ ہے, یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے, اس کے بیچ میں کچھ چیزیں. تو آج ان کو جب ان کے ساتھ ہوئی ہے تو آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ جو خالد صاحب کا اسٹینڈ تھا وہ ٹھیک تھا. ہم چودھری سعید صاحب کو بھی رائٹ ٹو اپیل ٹو کشمیر کونسل ہے ایز اے ریفرنس, جی ایز اے ریفرنس وہ دائر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو محال سے کورٹ سے ہٹ کے کوئی وہ پروسیڈنگ اس کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی. جی مقبوضہ کشمیر میں پرسوں ہی کا دن تھا, بھارت نے 5 حصوں میں ایک تقسیم کر دی چیز, اور ہم خالد ابراہیم خان صاحب کو یاد کر رہے تھے, کاش وہ زندہ ہوتے, کوئی تو بات کرتا اس وقت میں کہ جب آوازوں کا قحط ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر کشمیر کے حوالے سے ہماری تو ساری زندگی ایک سیاسی جدوجہد رہی ہے, سردار صاحب کے بھی, خالد صاحب کے بھی, آج ہم آگے بھی جموں کشمیر پیپلز پارٹی, جی بڑے غازی ملت کی بھی. تو یہ تو ایک سیاسی جدوجہد ہے. اب ہم نے چیزوں کو ہم روایتی انداز میں لوگ چل رہے ہیں, جذبات اپنے لے کے چل رہے ہیں, بٹ ان جذبات کو پراپر طریقے سے چینل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جس طرح انڈیا پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, ہم نے اسی طرح ان کا واپس جواب دینا ہے. ہم روایتی چیزوں کے اندر پھنسے رہیں گے تو ہم ایک وہ باکس کے اندر پھنسے رہیں گے, ہم اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے. جواب یہ دیجئے, کشمیری اس وقت یوتھ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ایمبیسڈر عمران خان صاحب جو تھے, خیر سے مجھے تقریر کر کے آنے دو پھر بتاؤں گا آگے کیا کرنا ہے, تو ابھی تک وہ لائن آف ایکشن وہ کوئی نہیں دے پا رہے. اور پرسوں ہمارا وزارت خارجہ, وزیر خارجہ صاحب, وزارت خارجہ تمام بیسس سوئی رہیں, اور وہاں پہ 2 گورنرز اپوائنٹ کر دیے انڈیا نے. تو کیا عمران خان صاحب کو اب کچھ ذرا کھل کے کچھ کرنا چاہیے؟ سر میں سمجھتا ہوں پچھلی جتنی بھی گورنمنٹس گئی ہیں اگر ان سے کمپیئر کریں تو انہوں نے کافی کشمیر کا جو کاز ہے اس کو اٹھایا ہے. کمی پیشیاں ہیں, وہ ایز اے کشمیری ہمارا کام ہے ان کو بتانا کہ جی جو وہ ہمیں باور ان کو کرانا چاہیے, سر اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. دیکھیں میں اگر آپ جی وہ لائن آف کنٹرول کراس بے شک کریں, بٹ دیٹ از وہ آپ کو ایک لائے عمل کے طور پہ چیزوں کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. دس از یور لاسٹ چانس. جب آپ لائن آف کنٹرول پہ جائیں گے اور وہاں سے کوئی آپ کا حاصل وصول نہیں ہوگا تو میسیکر ہو سکتا ہے. پھر آپ اپنی آرمی کو جو ہے وہاں پہ پریشان کر رہے ہیں. لائن آف کنٹرول پہ تب جائیں جب دوسری طرف سے بھی لوگ آئیں, یہاں سے آپ کی تعداد بڑی ہو, آپ لائن آف کنٹرول توڑیں, اس کا کوئی رزلٹ نکلے, آپ وہاں پہ بیٹھ کے آپ واپس آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ واٹس یور وے فردر؟ کیا بھارت کے ان اوچھے ہتھکنڈوں کے بعد کہ لداخ کو علیحدہ ایک کانسٹیٹیوشنل انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی, جموں کشمیر کو علیحدہ کر دیا, کیا اس سے ڈیموگرافک چینجز کرنے کی دیگر کوششوں سے آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے سے تحریک آزادی ختم ہو جائے گی؟ سر یہ ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کی بیسس جو ہے وہ UN کی ریزولوشنز ہیں.
جب تک آپ یو این کی ریزولوشنز کو بائنڈ کر کے آپ ان کے اوپر چلیں گے تو آپ کا کیس جو ہے وہ زندہ رہے گا. آپ اس سے ہٹ کے کوئی اقدام لیں گے تو وہ جب یو این کی ریزولوشنز ختم ہو جائیں گی دین یو ہیو نو ادر کیس. پلس جو آپ کو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, انڈیا آج یہ اس لیے کر پا رہا ہے کیونکہ وہ ایک اکنامک پاور ہے. لوگ اس کی اس لیے سنتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ انگیجمنٹس ہیں, ان کے ساتھ تعلق واسطہ ہے, ان کے ساتھ ٹریڈ ہے. آج عرب ممالک بھی آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ ان کی انڈیا کے ساتھ بہت ساری اکنامیکل انٹرسٹ ہے. آپ جب تک پاکستان کی اکانومی کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, آپ کی باہر انٹرنیشنلی, بے شک یو این کا بھی آپ کا جو کیس ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آپ کی کوئی جو ہے بات نہیں سنے گا. آپ جب تک اس ریجن کے اندر اپنی اسٹرینتھ نہیں شو کریں گے, آپ کشمیر کے کاز کو آپ فردر نہیں موو کر پائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آخری سوال سر, کہ وہ کیا شعر تھا کہ جہل خیرت نے دن یہ دکھائے, گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. غلام عباس صاحب مرحوم کا دور تھا, کے ایچ خورشید مرحوم کا دور تھا, غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کا دور تھا, جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب مجاہد اول ان کا دور تھا. یہ لوگ چلے گئے. خالد ابراہیم صاحب بھی ہم سے روٹ کر خالق کے حقیقی سے جا ملے. کیا اب جو نئی لاٹ ہمارے پاس موجود ہے ان میں کوئی ایسا بندہ ہے جو غازی ملت کی طرح کہہ سکے کہ 50,000 جوانوں کے ساتھ ہم نے جہاد کر کے اپنا علاقہ آزاد کرایا تھا؟ کیا ہمارے پاس کوئی مرد قلندر موجود ہے اس وقت, یا ہمارے پاس لیڈرشپ کی کمی ہے اب؟ سر یہ جتنے بھی جو لیڈرز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ ایک اور نسل تھی سر. یہ لوگ بڑے لوگ تھے, یہ لوگ چلے گئے ہیں. آج معاملات فرق ہیں, ہر بندے کے زیادہ تر اپنے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے چلتے ہیں. بٹ ابھی جو آن گراؤنڈ ہمارے پاس, میں نہیں سمجھتا کوئی اس پائی کی کوئی بھی لیڈرشپ موجود ہے. بٹ اگین میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ 1947 اور 2019 کے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جو ڈائنامکس ہیں, انٹرنیشنل ڈائنامکس ہے, وہ چینج کر گئے ہیں. آج آپ نے اس کیس کو کسی اور طریقے سے لے کے چلنا ہے. ہم بھی تو پہلے چپ کر کے بیٹھے رہے نا سارے. یہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ چی گویرا والا دور نہیں ہے, گوریلا وارز کا دور نہیں ہے سر. جب آپ 4 نیوکلیر اسٹیٹس کے بیچ میں جب بیٹھے ہوئے ہوں گے تو تو نیوکلیر اسٹیٹس کے بیچ میں روایتی جنگیں نہیں ہوتی, اکنامک وار ہوتی ہے. آپ کو چیزوں کو, اپنا اسٹانس کو آؤٹ آف دا باکس سوچ کے اپنے اسٹانس کو تھوڑے سے چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس کیس کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے. بیس اس کی یو این کی ریزولوشنز ہی ہیں. عمران خان صاحب نے وہ جو آئیڈیا دیا تھا 12 مرغیاں, انڈے اور اس کے بعد بیل اور پھر بکریاں, یہ ہم پالیں, پہلے اکانومی اسٹرانگ کریں, اتنی دیر میں کشمیری شہید ہو جائیں سارے کے سارے, پھر ہم اکانومی اسٹرانگ کر کے ان کے لیے کچھ کریں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہر فورم کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. کشمیری 70 سال سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. ہم لوگ جلدی میں, جو یہ تحریکیں, آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں سر, ان کو ٹائم لگتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی اقدام کر دیا, ہم اس کے ریاکشن کے اندر فوراً کوئی اقدام کریں. کیا کے ایچ خورشید کا وہ نظریہ, دیکھیے کے ایچ خورشید صاحب نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ آپ پاکستان جو ہے, یہ مجھے چیف جسٹس ریٹائرڈ ہائی کورٹ عبدالمجید ملک صاحب نے 3 ہفتے پہلے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ کے ایچ خورشید صاحب نے یہ آئیڈیا ایوب خان صاحب کو دیا تھا کہ حضور آپ تسلیم کر لیں کیونکہ آپ کے ہاتھ کٹ چکے ہیں اکارڈز کرنے کے بعد انڈیا کے ساتھ, تو کشمیر کی حکومت آپ بنائیں, اسے گوریلا حکومت تسلیم کریں اور دیگر ملکوں کو راضی کریں. انہوں نے بتایا کہ ایوب خان صاحب نے کے ایچ خورشید صاحب کو بھیجا تمام امبیسیز میں کراچی میں, اور 25 ممالک انکلوڈنگ انڈونیشیا اینڈ چائنا, انہوں نے کہا کہ آپ پیش کریں, ہم تسلیم کرتے ہیں کشمیر کو. لیکن اس چیز کو پلے کر کے ان کو کہا گیا جی کہ یہ پتہ نہیں خود مختار کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں. آج دوبارہ ہم اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. ملک صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ بنانی پڑے گی ورنہ یہ بارڈر ایشو, ٹیریٹوریل ایشو بن جائے گا. سر یہ ٹیکنیکل چیزیں, کیونکہ میرا اتنا زیادہ مطالعہ بھی نہیں ہے ہسٹری کا بھی, میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو لے کے آگے چل رہا ہوں. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بائی لیٹرل اگریمنٹس کی بات کرتے ہیں تو بائی لیٹرل اگریمنٹس جب یونین لیٹرل ایک موو کی اپنا انڈیا نے, تو بائی لیٹرل اگریمنٹ آپ کا ختم ہو گیا. انٹرنیشنل آربیٹریٹر اس کے بیچ میں نہیں ہوگا, وہ اسٹینڈ نہیں کریں گے. بالکل سب سے پہلا فریق ہے. اور آج جو کیس ہے وہ واپس جو 1947 کی ریزولوشنز ہیں, یو این کی ریزولوشنز ہیں, وہاں پہ واپس آ کے کھڑا ہو گیا. جی انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. آخری بات, قوم آپ کو دیکھ رہی ہے, تمام وہ لوگ, وہ ڈیسپورا, وہ تمام خالد ابراہیم خان مرحوم کے چاہنے والے جو ان کو خالدی بھائی کہا کرتے تھے, غازی ملت کے چاہنے والے جو ان سے پیار کرتے ہیں, وہ آج آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے, بانی صدر آزاد کشمیر کے پوتے کی حیثیت سے نوجوان نسل کو کیا کہیں گے کہ مایوس نہ ہوں, حوصلے بلند رکھیں؟
بالکل جی، مایوس. اب یہ دیز آر ڈیفیکلٹ ٹائمز، مشکل وقت ہے. ہم ساروں کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایک پیج پہ اکٹھے ہوں، بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں کہ جی ہم نے اس کیس کو ایک تو بالکل بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور آگے ہم نے اس کو کس طرح لے کے جانا ہے. بہت سارے ڈائنامکس ایسے ہیں جن کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا آج ہمارے ساتھ کسی اور طریقے سے کھیل رہا ہے، ہم اس کو واپس ایک روایتی انداز میں جواب دے رہے ہیں. ہم نے ان چیزوں سے باہر نکل کے ایک بڑی سوچ کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. کشمیر انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا. ہم شانہ بہ شانہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے دکھ و درد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. بٹ اگین 1947 سے 2019 میں بہت فرق ہے. سب سے آخری بات، ایک شرارتی مچلتا ہوا جذباتی سوال بھی ہے. وہ کیا ایک شاعر نے کہا تھا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا. جب سردار خالد ابراہیم خان مرحوم دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہاں پہ ایک اجلاس بھی ہوا بڑے لوگوں کا، اور ان کو ایک بڑا انسان کہہ کر کیس کو کلوز کیا گیا. کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دل سے یہ قدورت دور کر کے ریفرنس واپس لے لیں اور ون ون سچویشن پیدا ہو جائے؟ سر ریفرنس ہم نے واپس لینا ہوتا تو ہم کبھی دائر ہی نہ کرتے. ہم نے جس سے پہلے بھی عرض کیا، ہمارا آگے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس جدوجہد کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آخری دم تک ہم اس کیس کے لیے لڑیں گے. ہم ریفرنس ہمارے دائر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سردار خالد ابراہیم صاحب جیسے سیاسی طور پہ چیزوں کو چلا رہے تھے، ان کی اصولی موقف تھا، اور جو جیسا وہ چیز کو لے کے چل رہے تھے وہ لے کے جا سکتے تھے، کیونکہ ان کا اسٹیچر ایسا تھا، ان کی ایک پرسنالٹی ایسی تھی، ان کے پیچھے فالوئنگ ایسی تھی. ہم زیرو سے سمجھے، میں تو اس لائن کا آدمی نہیں تھا، میں تو زیرو سے اس فیلڈ کے اندر آیا ہوں. تو ہمیں جو ہمارے پاس ایک لیگل آپشن تھی ہم نے اس کو ویل کی ہے. جی بالکل بالکل ہے بالکل. ناظرین، اللہ سردار خالد ابراہیم خان مرحوم کے درجات بلند کرے. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں. ایسے انسان خال خال دکھائی دیتے ہیں، اور آج ان کی بہت یاد آ رہی ہے. دعا کیجیے گا ان کے لیے بھی، اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جو لاکھوں روحوں کا تحفہ آزادی کی دلہن حاصل کرنے کے لیے پیش کر چکے ہیں. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے. چار طرف سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا ہے؟